نا امیدی تھی بہت زیادہ ترکی میں، اور خلافت کا خاتمہ ہوا اور سیکولرزم کو تاترک نے پھیلا دیا اور مسجدوں پہ تالے پڑنے لگے اور اذان کو کہا گیا کہ وہ اب عربی زبان میں نہیں دی جائے گی اور اس تک پہ پابندیاں لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ پھر انہی میں سے ایک فرد نکلا، عدنان مندرس اس کا نام تھا، اور اس نے جو ہے وہ جد و جہد کی، اس کو موقع ملا حکومت کا، اور اس نے جو ہے وہ تعلیم کا نظام، امام خطیب اسکول یہ سب بنانے شروع کیے، مساجد کو کھولنا شروع کیا، اذان پہ پابندی ہٹانا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خیر کا وہ کام ہوا کہ جس کے نتیجے میں خیر کی ایکسیپٹنس، اس کی قبولیت بڑھنا شروع ہو گئی۔ اصلاح معاشرہ کا کام ہم اسی لیے کرتے ہیں، اور جو جس بڑی پوزیشن سے اس کام کو کرے گا اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹولی اس کام کو کر سکے گا۔ تو انہوں نے کیا، لیکن ان کو پھانسی دے دی گئی، شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سناٹا، پھر نا امیدی، لیکن کیا ہوا کام ضائع نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو محفوظ کرتا ہے اور اس کا اثر ڈالتا ہے۔ تو نجم الدین اربکان کی جو تحریک تھی اور جو جماعت تھی اور اس کی جو پاپولیرٹی تھی، اس کی بیس پر وہ کیا ہوا کام موجود تھا۔ یہ اللہ کا کام ہوتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ایام تو انسانوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہوتے ہیں، لوگوں کے دل ہوتے ہیں۔ نا امیدی اور مایوسی کس بات سے؟ تو پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ آئے، پھر ان کی حکومت بھی ہٹا دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی پارٹی میں سے ایک اور فرد طیب اردگان کو لا کر کھڑا کر دیا، جس کو پہلے صرف اس بنیاد کے اوپر جیل میں ڈال دیا تھا کہ اس نے وہ نظم پڑھی تھی ترکی زبان میں کہ جس میں مسجدوں کو جو ہے وہ اپنا اس کی میناروں کو نیزے کہا تھا اور پتہ نہیں اس طرح کی کوئی نظم تھی۔ لیکن وہی اردگان آج وزیر اعظم بنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صدر بن گیا، اور اس نے ابھی ریفرینڈم میں پچھلے عرصے میں جیتا۔ اب اس کے خلاف پوری سازشیں ہیں، پارٹیوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ تو جو ہے وہ اس کا تختہ الٹنے کی کوشش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کیسے ممکن تھا کہ وہ محفوظ ہوتا؟ سارے ذرائع ابلاغ، صرف ایک فیس ٹائم پر اس کا میسج چلا اور لوگ نکل کر کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو ہم کس لیے نا امید ہوں؟ اپنے حصے کا کام کریں، پورا محنت کریں، کوشش کریں، اور ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے اس راستے میں ناکامی ہوتی نہیں ہے۔ گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آپ اگر صحیح طریقے سے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد زندگی گزر جائے اس میں تو اللہ کے ہم کامیاب ہو گئے۔ کبھی اس طرح سوچیں، ملک میں اسلام کا انقلاب برپا ہو جائے، جماعت اسلامی کے پاس قوت نافذہ آ جائے اور دین کی اقامت مکمل ہو جائے، اور میں اور آپ میں سے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی ایک فرد بھی ایسا ہو کہ جو جنت میں جانے والے کام نہ کر سکے، تو جماعت کے جیتنے سے تو میری جنت نہیں ملے گی۔ مجھے تو جنت اس وقت ملے گی جب میں کام کروں گا اپنے حصے کا، اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے جو راستہ متعین ہے اس راستے پہ جد و جہد کرنا ہم پر واجب ہے۔ اور ہوتے ہیں، ذہن بھی بھٹکتا ہے، افراد بھی ہوتے ہیں، مسئلے بھی ہوتے ہیں، جہاں اجتماعیت ہوگی، جہاں افراد ہوں گے وہاں جھگڑے بھی ہوں گے، وہاں پر گفتگو بھی ہوگی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اقامت دین کے کام پہ تو کوئی ابہام نہیں ہے نا۔ اگر ہے تو لٹریچر پڑھیں، کیا مولانا مودودی کے زمانے میں اختلاف نہیں ہوتے تھے؟ پرانا ماضی سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن انسان تو ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ کیا خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی اجتماعیت جو کبھی پیدا ہو سکتی ہے ان میں اختلاف نہیں ہوا؟ تو اختلاف تو ہمیشہ ہوں گے، لیکن جن کا ہدف واضح ہو پھر وہ اس اختلاف کو اختلاف ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اس کے اسیر ہو کر گھر نہیں بیٹھ جاتے۔ اللہ میاں سے کیا مسئلہ ہے ہمارا، اس کے دین سے ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا مجھ سے اور میرا آپ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، کام تو ہمیں وہی کرنا ہے کہ جو ہمیں کرنا ہے، غلطی ہو تو اس کی نشاندہی کریں گے، لیکن جد و جہد کو اپنے جاری رکھیں گے اور مایوسی کو کبھی قریب نہیں پھٹکنے دیں گے۔ آج حالات ایسے ہیں تو کل ویسے ہو جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب یہ 2011-12 میں عرب اسپرنگ آیا تو اس سے پہلے اخوان المسلمون کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ پہلے تو حسن البنا کو 1949 میں شہید کر دیا گیا تھا، اور جس عالم میں ان کو شہید کیا گیا تھا گھر کے مردوں نے نہیں، گھر کی عورتوں نے ان کا جنازہ اٹھایا تھا۔ پڑھا ہے نا آپ نے اخوان المسلمون کے بارے میں، اور کس طرح پوری کی پوری ان کی رجیم اوپر کی سب شہید کر دی گئی تھی، پھر جیلوں میں سب کو ڈال دیا گیا۔ اور جب یہ عرب اسپرنگ کے بعد لوگ باہر آئے تو وہ مہدی عاکف صاحب تشریف لائے تھے
جس کا بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یا تو وہ 21 سال یا 27 سال جیل میں رہے تھے. کوئی مذاق ہے؟ یہاں 4 دن ہم جیل میں چلے جاتے ہیں کسی مظاہرے کے دوران تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتنا پریشان ہوتے ہیں ہم, کتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ کسی طرح سے باہر نکالو ہمیں. ان کے پاس تو کوئی امید ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن اخوان المسلمون کا سب سے زیادہ کام انہی پریشانیوں کے اندر, ان آزمائشوں میں ہوا ہے. مرد تو کیا, عورتوں نے یہ قربانیاں دی ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ اخوان ہی کے وہ لوگ, انہی کے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ تحریکوں کی ایک عمر ہوتی ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں, اور 70 سال ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے 75 سال ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے 50 سال ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے 100 سال. انہوں نے کہا اخوان المسلمون اپنی عمر پوری کر چکی ہے, اب کوئی امکان موجود نہیں ہے. اور مایوسی, اور شدید مایوسی کہ کیا یار یہ کوئی راستہ ہے, کس طرح انہوں نے اپنا طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں رکھا ہوا, یہ نہیں کیا ہوا, وہ نہیں کیا ہوا. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ تیونس کا اور مراکش کا جو انقلاب برپا ہو رہا تھا وہ مصر کے تحریر اسکوائر میں پہنچا, اور اس وقت جو مظاہرے ہو رہے تھے اس میں صرف اسلامسٹ نہیں تھے, اس میں سیکولرسٹ تھے, اور اخوان نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. اور پھر اس کے بعد اس کو منظم کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بڑے انقلاب کی صورت اختیار کر گیا. اب تجزیہ کرنے والا کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی ایک جال تھا, یہ بھی ایک فلاں تھا, اور امریکہ اس میں انوالو تھا. دنیا میں ایسا ہی ہوگا, جو طاقتور قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنا کھیل کھیلتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے. مومن کا کام یہ ہے, تحریک کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے راستے نکالے. پھر حالات خود بخود بنتے ہیں. وہ حالات بنے, ایک جزوی انقلاب آیا, اور وہ کون تھا صدر اس وقت؟ حسنی مبارک. اور اس کے بعد جو ہے وہ انتخاب ہوا, اور انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے اخوان المسلمون کو کامیابی دے دی. تجزیے بدل گئے, بڑے بڑے دانشوروں کے, بڑے بڑے پریزنٹیشنز کرنے والوں کے تجزیے بدل گئے. اور پھر جب جیت جاتے ہیں تو ہماری پارٹی جیت گئی. وہ ٹیلی ویژن میں بہت مشہور ہے واقعہ پیپلز پارٹی کے زمانے کا, جب پیپلز پارٹی جیتی تھی. وہ مسلح بھائی ہوتے تھے کوئی, تو وہ جب انتخابات ہوئے, اور انتخابات کے پہلے ایک صاحب تھے جو بہت مسلح بھائی سے برائیاں کر رہے تھے پیپلز پارٹی کی, بھٹو ایسا ہے, پیپلز پارٹی ایسی ہے, ویسی ہے, یوں ہے. اور پھر رزلٹ آنا شروع ہوئے, اور بالآخر پارٹی جیت گئی. تو صبح وہ صاحب سب سے پہلے پہنچے اور کہنے لگے مسلم بھائی دیکھا ہم لوگ جیت گئے, ہم لوگ جیت گئے. تم کہاں سے آگے, تم تو مخالفت کر رہے تھے. تو ناکامی کے لوگ ساتھی نہیں ہوتے, کامیابی کے تو بہت سارے ساتھی ہو جاتے ہیں. تو ہم نظریاتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ساتھ ہیں اور کتنے نہیں ہیں. اپنی جد و جہد ہماری صحیح راستے پہ ہے کہ نہیں ہے, ہم بالکل ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے, ہمارا اللہ سے تعلق ہے کہ نہیں ہے, ہم اس تحریک کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. تو اتنی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر نوازا, وہ کامیاب ہوئے. اور 1 سال میں 5 مرتبہ رائے لی گئی لوگوں سے, اور کبھی صدارت کی, کبھی ریفرنڈم, کبھی آئین کے حوالے سے, اور کبھی سب میں اخوان نے کامیابی حاصل کی. لیکن پھر کیا ہوا؟ دیکھا جو تیر کہا کہ کمی گاہ کی طرف, وہ جو ایک وہاں کی سلفی تحریک تھی جو پہلے آپ کے ساتھ آئی, اشارہ ہوا وہ پیچھے چلی گئی. اور پھر اس کے بعد صدر مرسی کی حکومت کو ٹوپل کر دیا. اب دانشور اب پھر کہیں گے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ارے بھائی کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ 1 سال میں کیا کر سکتا ہے بندہ؟ اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں, دین کی بات کرنا چھوڑ دیں, اپنے یہاں سے جو ہے وہ غربت کو مٹانا چھوڑ دیں. جو وہ کر سکتے تھے 1 سال میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ پورے عرب میں اس اخوان کا اور اسلام کی اس تحریک کا انقلاب نما ہو جائے. تو سارے بادشاہوں کو بھی خطرہ ہوا, اور ان بادشاہوں کے جو امام ہے امریکہ اس کو بھی خطرہ ہوا. اور پھر اخوان پس دیوار زندہ چلے گئے, پھر ان کی جیلوں سے جنازے اٹھ رہے ہیں, پھر ان کی شہادتیں ہوئی ہیں, پھر میدان رابع ادویہ جو ہے وہ آباد ہوا, اور ہزاروں کی تعداد میں لڑکے اور لڑکیاں, بچے اور بچیاں شہید کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے. جن آزمائشوں سے ہمارے اخوان کے لوگ آج پھر جو ہے وہ اس کا شکار ہیں, لیکن کوئی ایک آدمی بھی یہ سیسی لانے میں کامیاب ہوا جس نے آ کر کھڑے ہو کر کہا ہو کہ میں اخوان کو چھوڑتا ہوں, اور کہہ دیا ہو کہ نہیں صاحب یہ اخوان سے میں ملا کیا ہے. اتنے پختہ نظریاتی کارکن ہیں کہ ساری تکلیفیں جھیل رہے ہیں اور اللہ سے امید رکھے. اور آپ نے ابھی سنا ہے پچھلے دنوں میں اخوان نے تو نہیں کیا ہے, لیکن مظاہرے پھر شروع ہو گئے وہاں تحریر اسکوائر میں, پھر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے. وہ جو کرپشن کر رہا ہے جنرل سیسی اس کے خلاف. تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے؟ نا امیدی کس بات کی ہے؟ اسی میں سے راستہ نکلے گا. اگر آپ کا کام موجود ہے
اگر آپ نے نظریات کو پروان چڑھایا ہوا ہے، اگر آپ نے ذہنوں کی آبیاری کی ہوئی ہے، تو پھر کبھی بھی ایسے حالات بن جائیں گے کہ پھر اس کے نتیجے میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور لہر کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے کہ اپنے حصے کا کام انجام دینا. مایوسی کی کیا بات ہے؟ ترکی کے اندر میں نے آپ کو مثال دی نا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس طرح جہاں پر فوج کا اتنا بڑا غلبہ ہوگا وہاں فوج کا مقابلہ ترکی کی پولیس کرنے لگے گی اردگان کی حمایت میں، اور وہ سارے جنرلوں کو قابو کر لے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا اس دنیا کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے حالات بنا دیے اور آج جو ہے وہ ایک طاقت ہے. ٹھیک ہے، سازشیں اب بھی ہو رہی ہیں، اور اگر میں کہتا ہوں کہ اس پارٹی کی حکومت یا اردگان کی حکومت آگے پیچھے ہو بھی جائے تو اب جتنا معاشرے کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے وہاں کام ہو چکا ہے اور جتنا جو ہے وہ ان سب چیزوں کو ایڈریس کیا جا چکا ہے، پھر وہ انقلاب رونما ہوگا، پھر تحریک اٹھے گی انشاءاللہ تعالی. اب کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تحریک کو دنیا سے مٹا سکے، چاہے ابھی وقتی طور پر تمام جگہوں پر برے حالات ہیں. اور یہ انقلاب تو اب ایک گلوبل انقلاب ہی بننا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کو لوکل انقلاب نہیں بننا ہے. اس لیے مایوسی اور نا امیدی تو صرف اس کو ہوتی ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. امید بھی رکھیں کہ ہم جماعت اسلامی ہیں. میں نے کہا نا ہم ان معنوں میں سیاسی جماعت ہیں کہ جس طرح عام سیاسی جماعتیں ہیں تو ہمارا کمپیریزن نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی سے نہیں ہو سکتا. وڈیروں اور جاگیرداروں سے ہمارا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ جہاں جماعت اسلامی مضبوط ہوتی ہے وہاں انتخاب پہ بھی ہم اثر ڈال دیتے ہیں، اور جہاں جماعت اسلامی کمزور ہوتی ہے وہاں پر کبھی وقتی طور پر آگے بڑھ بھی جائے تو پھر پیچھے آ جاتے ہیں. تو جماعت اسلامی کا کام کرنے سے کس نے روکا ہے؟ اس وقت تو حالات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حالات دیے ہوئے ہیں اس میں کام کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے. کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے جو آپ کا راستہ روکتی ہو. آپ درس بھی کر سکتے ہیں، تدریس بھی کر سکتے ہیں، جلسے بھی کر سکتے ہیں، جلوس بھی کر سکتے ہیں. تو کبھی آپ سوچیں کہ اخوان کے لوگ جیلوں میں جا کر آزمائش میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں انہوں نے ان آزمائشوں کو قبول بھی کیا ہے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ بھی کیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کی مثال بنے ہوئے ہیں. لیکن ہم بھی بہت بڑی آزمائش میں ہیں کہ ہم پر کوئی آزمائش نہیں ہے. ہم سے زیادہ سوال کیا جائے گا، ہم سے زیادہ پوچھا جائے گا، اور اس وقت سے پہلے کہ جب راستے بند ہوں اپنے راستے کھولنے کی کوشش کریں. ہم کر سکتے ہیں. ایک مولانا مودودی اٹھ کر پورے بر صغیر کیا عرب اور عجم کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں، تو آج کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام؟ لٹریچر زندہ ہے، موجود ہے. کسی نئے مولانا مودودی کی آج ضرورت نہیں ہے. پچھلی صدی کا بھی لٹریچر مولانا کا تھا اور اس صدی کا بھی مولانا کا ہے. سب چیزیں موجود ہیں اس کے اندر. پڑھنے والے بنے، نہیں پڑھنا آتا تو پھر پڑھیں، سمجھانے والے بنے، سمجھنے والے بنے، حالات کے مطابق گفتگو کرنے والے بنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ راستے کھلیں گے. تو میرے بہت ہی عزیز بھائی اور دوستوں، بعض اوقات ہم تنقید اور احتساب یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو لومۃ لائم کے اندر بھی چلے جاتے ہیں. ملامت کرنے والے، بس ملامت کرنے والے اپنے آپ. اپنی کامیابیاں بھی ہمیں کامیابیاں نظر نہیں آتی. اس ملک میں جو 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، یہ جماعت اسلامی کا کمال ہے، مولانا مودودی کے لٹریچر کا کمال ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا حوالہ اگر مذہب ہوتا ہے یا دین ہوتا ہے تو بہت سی باتیں وہ ایسی کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کو سنا بھی نہیں ہوتا، لٹریچر پڑھا بھی نہیں ہوتا. تو جو ہمارا نیریٹو ہے اور جو ہمارا بیانی، میں اس بیان بازی کی بات نہیں کر رہا جو ہم کرتے ہیں، میں اس بیانیے کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کا بیانیہ ہے. اس ملک کو اسلام کا بیانیہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. اس پر تو بہت ہم اختلاف کریں گے کہ عمران خان کی تقریر اچھی تھی یا بری تھی. کوئی اچھی کہے تو ہمیں تکلیف ہوگی، کوئی برا کہے تو ہم کہیں گے یہ برا کیوں کہہ رہے ہو، اس وقت تو نہیں کہنا چاہیے. یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن جتنی باتیں اس نے کہی ہیں یہ کہیں آسمان سے تو نہیں آ گئی ہیں. یہ وہی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن ہے، وہ سید منور حسن کی تقریریں ہیں، وہ ساری اسلام فوبیا کے حوالے سے جو گفتگو ہے اور جو مغرب کے ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. کوئی اور پارٹی ہے، کوئی اور درس دینے والا؟ کتنے بڑے بڑے مولانا ہیں جو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، انہوں نے کبھی مغرب کو تنقید کیا ہے؟ یہ تنقید کس نے سکھائی ہے ان لوگوں کو؟ یہ طیب اردگان کو یہ تنقید کس نے سکھائی ہے؟ یہ مہاتیر کو، جو کہ ان پارٹی میں نہیں ہے، وہ ایک سیکولر قسم کے مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے، لیکن مغرب کے اوپر یہ تنقید، یہ اسلامی تحریکوں کا نیریٹو ہے جو پوری دنیا میں پریویل کر رہا ہے اس وقت.
اور چاہے ان کے ارادے اور نیتیں کچھ بھی ہوں، ان کے منہ سے اگر وہ صحیح بات کرنا چاہتے ہیں تو وہی بات نکلتی ہے جو جماعت اسلامی چاہتی ہے الحمدللہ۔ تو آپ اس میں پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ وہ کس کے ذریعے سے کون سی بات کہلوا دے، اور جو گراؤنڈ بن جائے پھر اس کو کون سمیٹے گا؟ ہم سمیٹیں گے۔ اس لیے یہ جو ہمارے ہاں دستور ہے اسلام کا، یہ لبرل سیکولر لوگ الٹے لٹک گئے ہیں کہ کسی طرح اس دستور کو بدلوا دیں، اس کی اسلامی حیثیت کو۔ میڈیا ان کے پاس ہے، امریکہ ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، لیکن ایسا کام مولانا مودودی نے قرارداد مقاصد کی صورت میں علماء کے ساتھ مل کر اور پھر باقاعدہ دستور میں اس کو شامل کر کے کر دیا کہ اب کسی کے بس میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ یہ کام کرنے کی جسارت کرے۔ ہاں کوئی بہت بڑا ریولوشن آ جائے، کوئی بڑا، یہاں تو جرنیل یہ کام نہیں کر سکے۔ کتنی سیکولر باتیں کرتا تھا مشرف، لیکن وہ یہ جرت نہیں کر سکا کہ ہماری حیثیت کو تبدیل کر دے ملک کی۔ اور جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو عوام کے اندر یہ الحمدللہ یہ ہماری اسلامی تحریک کا کام ہے۔ ہمارے 4 لوگ بھی اگر پارلیمنٹ میں چلے جائیں تو وہ 40 کے برابر کام کرتے ہیں۔ ابھی تو ایک ہے ہر جگہ، ابھی کے بھی میں شاید باجوڑ سے دوسرے آ گئے ہیں، تو وہ ایک بھی 100 پہ باری ہے الحمدللہ۔ چاہے آپ سندھ میں چلے جائیں، چاہے آپ کے پی میں چلے جائیں، کہیں آپ یہاں وسیم اختر صاحب تھے، وہاں رشید صاحب ابھی ہیں، ادھر عنایت بھائی، اور ادھر جو ہے وہ ہمارے چترالی صاحب۔ لیکن جتنے اہم ایشوز ہیں اس کے اوپر آپ کو ایک آواز ملتی ہے، اور پھر جب اگر ہم نہیں بھی کر رہے ہوتے تو بہت سارے لوگ ہماری آواز میں آواز ملا دیتے ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ۔ یہ آپ کا نیریٹو ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اسلامی تحریک صرف سیٹوں کا نام نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک بڑی جد و جہد ہم سب کے لیے کھڑی ہوئی ہے، تیار ہے، لیکن اگر ہم ان بحثوں میں پڑ جائیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے قدم آگے نہ بڑھ سکیں، ہم کمزوری کا شکار ہو جائیں، تو اس کے نتیجے میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان آپ کا اور میرا ہے۔ قبر میں مجھے اکیلے جانا ہے۔ کتنی عمر ہو گئی ہے ہماری؟ کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے۔ اگر آپ ایوریج عمر نکالیں تو ہمارے یہاں میرے خیال 52-53 سال ہے۔ کتنی ہے؟ چلیں 60 لگا لیں، 70 لگا لیں، 100 لگا لیں، تو اب کتنا رہ گیا ہے؟ کیا لینا ہے اور دنیا سے؟ سب سے بڑی کامیابی ہماری یہ ہے کہ ہم جب ہمارا دم نکلے تو ہم اقامت دین کی جد و جہد کرتے ہوئے اس دنیا سے رک سکیں۔ بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہماری ہے۔ جس کے پاس یہ ذہن موجود ہوگا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، وہ کبھی گھر نہیں بیٹھے گا، کبھی اختلاف کی وجہ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں کام چھوڑ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جماعت دی جس میں ہر کوئی ہر طرح کی بات ہر ایک سے کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگ بھی ذمہ دار بن جاتے ہیں تو غلطیاں بھی کریں گے، کوتاہیاں بھی کریں گے، کبھی شیطان کا غلبہ بھی آ جائے گا، لیکن اس کا مطلب اس دین سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے نا، نعوذ باللہ۔ کام تو وہی کرنا ہے جو اس تحریک نے ہمارے لیے طے کیا۔ اس لیے سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اصلاح احوال کی کوشش اپنی جگہ جاری رکھیں، لیکن اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم یہ پینیٹریشن کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے 2 سال میں کچھ نہ ہو، 4 سال میں کچھ نہ ہو، 10 سال میں کچھ نہ ہو، لیکن مستقبل اسلام کا ہونا ہے۔ اس کے سارے شواہد نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ۔ تو مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اس موضوع کے اوپر، بس آپ سے یہی درخواست ہے، ان تربیت گاہوں کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے کہ ہم سفر کر کے آتے ہیں، آپس کے تعلقات اچھے ہوں، ملنا جلنا ہو، رحماء بینہم کا ہم جو ہیں وہ مصداق بن جائیں، اور ہماری نظر ہمارے اہداف کے اوپر ہو۔ لمبا کام ہے جو ہمارا لائے عمل ہے کہ آپ کو ذہن سازی بھی کرنی ہے، آپ کو تربیت اور تنظیم بھی کرنی ہے، آپ کو معاشرے میں وہ سارے کام کرنے کہ جس کے نتیجے میں معاشرے کے صاحب خیر لوگوں کو انگیج کر سکیں، تو سب راستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی آخری بات میں کشمیر کے حوالے سے ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہم سب لوگوں کے لیے، اور ہر اس فرد کے لیے کہ جو جد و جہد پر اور مزاحمت پر یقین رکھتا ہے۔ دیکھیں اب تو کتنے سال ہو گئے نا، 100 سال سے تو اوپر ہو گئے، اور اس سے بھی پرانی ہسٹری ہے۔ چلیں پاکستان بننے کے بعد سے ہی دیکھ لیجئے، 70-72 سال میں کون سا زخم ہے جو کشمیریوں نے نہیں سہا ہے۔ اور جب 1989 میں وہاں ایک انتفاضہ شروع ہوئی اور عسکری جہاد بھی شروع ہوا اور صف بندی کی گئی بھرپور طریقے سے، تو کتنے لوگ ہیں، 1 لاکھ کے قریب کشمیری شہید ہو چکے ہیں اب تک، اور زخمی کتنے، اور کتنے عزتیں آبروئیں پامال ہوئیں، لیکن حیران کن ان کی جو ہے وہ جد و جہد ہے، مزاحمت۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا آج سے 10-12 سال پہلے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 5-6 سال پہلے تو بالکل مایوسی کی انتہا کو اگر کوئی پہنچ جاتا تو پہنچ سکتا تھا،
جس میں پاکستان کی حکومت نے اور ریاست نے سارے ہاتھ کھینچ لیے. کچھ نہیں کرتے تھے, یہ جھوٹ بولتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیریوں کی ہمیشہ حمایت کی. انہوں نے سارے ہاتھ کھینچ لیے, کچھ نہیں کرتے, اخلاقی حمایت سے بھی گئے, طرح طرح کے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پروپوزل دینا شروع کر دیے, اور ایک طرح سے وہاں پر انتہائی مایوسی کے اندر وہاں کر لوگ جانے لگے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جو ہے وہ چراغ سے چراغ جلاتا ہے. ایک نوجوان اٹھ گیا برہان وانی, ایک نوجوان جو تحریک تو موجود تھی, جہاد تو ہو رہا تھا, اس کا بھائی شہید ہوا تھا نا غالباً, اور اس نے کہا کہ نہیں میں منظم کروں گا. اس نے سوشل میڈیا کے ٹول کو استعمال کیا اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا, عسکری میدان میں جدوجہد شروع کی, اور اس کو شہید کر دیا گیا. اور اس کی شہادت نے ہزاروں برہان وانی پیدا کر دیے. کشمیر کی تحریک اپنی تاریخ کے سب سے افضل ترین دور کے اندر داخل ہو گئی, اس لیے کہ پہلے تو پھر انہیں امید تھی کہ پاکستان سے کچھ مل جائے گا, یہاں کا کوئی نوجوان برف پوش پہاڑوں کو عبور کر کے پہنچ جائے گا, کوئی ادھر ادھر سے راستے بن جائیں گے. اب کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے, 100% انڈیجنس تحریک ہے. جھوٹ بولتے ہیں ہمارے لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم مدد کر رہے ہیں. کوئی آپ سے کہے تو یقین مت کیجیے گا. صرف اللہ کے سہارے پر انہوں نے اپنی اس تحریک, اور کون ہے لیڈر, کون ہے جو ذہنوں پہ راج کرتا ہے, وہ سید علی گیلانی. اب تو ان کی عمر بھی 90 سال کے قریب ہو گئی ہے نا, اور حال یہ ہے کہ بستر پہ رہتے ہیں اکثر, اور جب بستر سے اٹھتے ہیں تو پھر دھنگ بات کر رہے ہوتے ہیں, نعرے وہ لگاتے ہیں, تقریر وہ کرتے ہیں, تحریر وہ لکھتے ہیں. اور عزم ایسا ہے کہ جب پاکستان میں بھی اگر کوئی گڑبڑ کرنے لگے تو پاکستان کے حکمرانوں کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں. وہ ہندوستان تو کیا, حق اور سچ کو بیان کرنے والا وہ سید علی گیلانی. جذبہ جہاد اور شوق شہادت لوگوں کے دلوں میں اس نے بھر دیا ہے. اور وہ عسکری میدان اور عسکری میدان کی تحریک کو بھی وہ دلیل سے بتاتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان یہاں اسلحہ اٹھاتا ہے تو ایمان کے تقاضے کے مطابق اٹھاتا ہے, شریعت کے قاعدے کے مطابق اٹھاتا ہے, اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اٹھاتا ہے. اور دوسری تحریک وہاں پر سیاسی تحریک ہے. نیت میں لوگ نکل کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, پتھروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کی بختر بند گاڑیوں کے مقابلے میں. مذاق نہیں ہے کوئی 1 اور 10 کا ریشو ہونا. ایک فوجی 10 افراد, جن میں سے آدھے تو آپ بچے نکال دینا, تو آپ سوچیں کہ وہاں پر کیا حالت ہے. لیکن اتنے بڑے کرفیو کے باوجود بھی اگر وہ لوگ موجود ہیں تو ان کا ایمان ہے اور مزاحمت پر ان کا یقین ہے. ان کو مایوس کرنے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیسے راستے بناتا ہے. ایک وقت یہاں بھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کشمیر کی بات زیادہ نہیں کرو, یار یہ کیا ہم کشمیر کشمیر کرتے رہتے ہیں, ہم افغانستان کرتے رہتے ہیں, ہم فلسطین کرتے رہتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہم یہ ہو گیا اور غربت بڑھ گئی فلاں ہو گیا. ارے بھائی اسلام کی تحریک ہے تو اسلام کی گلوبل ویژن رکھیں گے, ہم ہر ایک پہ بات کریں گے, اور اپنے مقامی مسائل سے بھی ہم انحراف نہیں کریں گے, اپنی آنکھیں نہیں چھپائیں گے, اپنے مقامی حالات میں کام کریں گے. ہماری سوچ بین الاقوامی ہوگی. جس دن ہماری سوچ چھوٹی ہو گئی اس دن تحریک نہیں رہے گی. اسٹریٹجی میں آپ کوئی چیز اختیار کر سکتے ہیں. تو ہماری سوچ تو کشمیر تھی, لوگوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, اور اتنی مایوسیوں میں سے ایک برہان وانی, اور پھر اب جو مودی نے کام کیا, جو اس نے بدترین کام کیا, لیکن اس کے بدترین اقدام کی وجہ سے اپنی پوری 30-35 سال کی اس تحریک میں کشمیر کا مسئلہ اس وقت دنیا کے ایجنڈے پہ جتنا بھی ہے سب سے زیادہ اس وقت موجود ہے. کبھی بھی اس موضوع پہ اتنی کبھی گفتگو نہیں ہوئی. کبھی ہمارے حکمرانوں نے اس طرح سے 88 کے بعد سے اس طرح گفتگو نہیں کی جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم نے کی ہے, چاہے وہ تقریر ہو. اقدام کی طرف بھی توجہ دلانی چاہیے, اور اس کے لیے بھی ہمیں متحرک رہنے کی ضرورت ہوگی. یہ جو ہم کشمیر مارچز کر رہے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ کشمیریوں کو پیغام بھی ملے, سید علی گیلانی کی آواز میں ہم آواز بھی ملائیں, اور ساتھ ساتھ اپنا فرض بھی ادا کریں اور حکمرانوں پہ دباؤ بھی ڈالیں, اور یہ مقدمہ ان کا پوری دنیا میں لڑیں. مثال میں اپنے موضوع سے متعلق یہ دینا چاہتا ہوں کہ صرف کشمیر کی اس جد و جہد کے اندر کتنی بڑی نشانیاں ہیں. فلسطین کے جو لوگ ہیں کتنی بڑی مایوسی کے جیل کے اندر رہتے ہیں غزہ میں, لیکن ابھی پچھلی جنگ میں انہوں نے اسرائیل کو شکست سے ہمکنار کر دیا نا, کہ ان کو مذاکرات کرنے پڑ گئے, تو ان کو تو مٹ جانا چاہیے تھا. ایمان نے ٹیکنالوجی کو وہاں بھی ہرا دیا, افغانستان میں بھی ہرا دیا, کشمیر میں بھی ہرا رہا ہے. تو یہ ایمان یہاں تو قتال کا میدان نہیں ہے, یہ تو دعوت کا میدان ہے, یہ تو نظریے کا اور دلیل کا میدان ہے, یہ تو جد و جہد کا میدان ہے, یہ تو قدموں کو غبار آلود کرنے کا میدان ہے, یہ تو گھروں سے نکلنے اور وقت لگانے کا میدان ہے, دلوں پہ دستک دینے کا میدان ہے.
تو اس میدان میں کیوں نہیں کام کر سکتے ہم؟ سب سے پہلے اپنی یکسوئی اور اللہ پر بھروسہ اور مایوسیوں کو ایک طرف نکال دینا اور اس کام میں جٹ جانا. انشاءاللہ اسلام ہی کا اس دنیا میں مستقبل ہے. ہم کامیاب ہوں گے اگر ہم اس کام کو کر رہے ہوں گے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ نے تو اپنا کام لینا ہے. ہم کہاں ہوں گے؟ ہمیں اپنا مقام تلاش کر لینا چاہیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.